کبھی کسی کے منہ سے آپ نے یہ سنا ہے کہ میرے ماں باپ بدل گئے، وہ میرا ساتھ نہیں دیتے، شادی کے بعد میرے بہن بھائی بدل گئے، وہ میرا ساتھ نہیں دیتے، مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے اہمیت نہیں دیتے؟ نہیں نہ سنا۔ جب بھی کسی عورت کے پاس بیٹھو اسے صرف ایک ہی گلا شکوہ ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے۔ اگر شوہر ساتھ نہ دے، وہ اہمیت نہ دے، وہ عزت نہ کرے، وہ پیار نہ کرے، صرف اسی سے شکوہ ہوتا ہے۔ اگر سسرال والے بھی یہ سارا کچھ کریں تو وہ بھی اتنا میٹر نہیں کرتے اگر شوہر ساتھ دیتا ہو، شوہر پیار کرتا ہو، شوہر اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہو۔ سسرال والے پھر جو مرضی کرتے رہے، اگر شوہر ساتھ دیتا ہو تو سسرال والوں کے بھی ظلم، ان کی زیادتیاں، ان کے طنز، ان کے طعنے محسوس نہیں ہوتے اگر شوہر ساتھ دیتا ہو۔ لیکن اگر شوہر ہی ساتھ نہ دے، وہ یہ اہمیت نہ دے، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ میرا اپنا نہیں ہے، کوئی بھی میرے کلوز نہیں ہے، کسی کو بھی میری تکلیف نظر نہیں آ رہی، اس دنیا میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سی سسٹر ایسی ہیں جو اس تکلیف سے گزر رہی ہوں گی، یا آپ نے اپنے ارد گرد بہت سی ایسی سٹوریاں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ جن کی زندگی میں کوئی رونق نہیں ہے، صرف شوہر کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، اس کے لیے سٹینڈ نہ لینے کی وجہ سے، اس کو عزت نہ دینے کی وجہ سے۔ تو آج میں آپ سے کچھ ایسے رازوں کی بات کرنے والی ہوں جن کو آپ اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جن کو آپ سمجھ جائیں، تو یقیناً آپ پیچھے بھاگنے کی بجائے آپ کا شوہر آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو عزت دے گا۔ ویڈیو کو مکمل آپ نے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اچھا، یہاں پہ میں پہلے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی جس طرح بتایا کہ میں اپنی امی ابو کی طرف آئی ہوئی ہوں، بہت سے لوگ مجھے کمنٹ کر کے کچن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے اوون کہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ وہ۔ دیکھیں سسٹر، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ میں اپنے امی ابو کی طرف آئی ہوئی ہوں، اور میرا شمار ان بیٹیوں میں ہوتا ہے جو شادی کے بعد خود کو ماں باپ کے گھر کی مالکن سمجھنے کی بجائے، وہاں پہ آ کے حکمرانی کرنے کی بجائے، وہاں پہ آ کے حکم دینے کی بجائے، جہاں چیزوں کو ادھر ادھر رکھنے کی بجائے، میرا شمار ان بیٹیوں میں ہوتا ہے جو خود کو مہمان سمجھتی ہیں پیرنٹس کے گھر میں بھی آ کے۔ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی چیزیں، اپنی سوچ نہیں بدلتے تو ہمارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور میں زیادہ وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہی میں نے گزارا ہے۔ اس بار زیادہ وقت کے لیے آئی ہوں کیونکہ امی ابو دونوں کو میری ضرورت تھی، ان کی آئز کا مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں۔ آج کا ٹاپک تقریباً بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں۔ انسٹاگرام پہ بہت ساری میری سسٹر مجھ سے بات کرتی ہیں، تو تقریباً سب کا مین ہی ایشو ہے، ایک ہی ایشو پہ ہم بات کر رہی ہوتی ہیں، ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جب شوہر ساتھ نہ دے، وہ عزت نہ کرے، وہ محبت نہ دے جس کی ہر عورت خواہش مند ہوتی ہے، تو پھر ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے۔ کاش یہاں پہ میں یہی بات، ایک میری خواہش ہے کہ میری سسٹرز کے علاوہ کچھ بھائی بھی میری یہ ویڈیوز دیکھ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ذرا سی سمجھ آ جائے کہ ایک عورت جس کا سارا کچھ شادی کے بعد اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کو اس کے ساتھ کی کتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنی باتوں کے ذریعے، میں اپنے پوائنٹس کے ذریعے ان کو سمجھا سکوں کہ ایک آپ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا سٹینڈ لے لیں کہ آپ اپنے ہر رشتے کو برابری پہ رکھیں، جس کو جس کی ضرورت ہے، تو ہر عورت کی زندگی میں سکون ہو، نہ تو کوئی ماں پریشان ہو، نہ ہی کوئی بہن پریشان ہو، نہ ہی کوئی بیوی پریشان ہو، اگر آپ ذرا سا انصاف کر لیں۔ لیکن بدقسمتی سے کہ مجھے لگتا ہے کہ مرد حضرات کم ہے میرے چینل پہ، کہ میرا پیغام ان تک نہیں میں پہنچا سکتی، ان تک میں اپنی سوچ نہیں پہنچا سکتی، جب میں جو سمجھانا چاہتی ہوں، جو بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو میں اپنی سسٹر سے ہی بات کروں گی کہ آپ نے اپنی طرف سے کیا کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی طرف سے اپنے رشتے کو کیا دینا ہے، کیونکہ یہ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جو بار بار نہ تو ختم ہو سکتا ہے، نہ ہی یہ ہو کہ انسان کہے کہ کوئی نہیں، میں بازار گئی تھی، میں یہ سوٹ لے آئی، پسند نہیں آیا تو میں واپس کر کے نیو لے آتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بیٹیوں کو یہ بولا جاتا ہے شادی کرتے وقت کہ بیٹا اب تمہاری وہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے، اور بیٹیوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم عورتوں کو، ہم پاگل نہیں ہوتی، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی ہے، ماں باپ کے گھر میں بھی بہت چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، میری وہاں پہ بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر شوہر بھی اس چیز میں ساتھ نہ دے تو پھر تو کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ اور بہت ساری سسٹرز اس لیے بھی زندگی میں بہت کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور کچھ بہنیں میری ایسی ہیں کہ جو اپنا گھر اس چکر میں خراب کر لیتی ہیں کہ ہمیشہ پیچھے کا رکھتی ہیں، پیچھے کو اہمیت دیتی ہیں، ماں باپ کے گھر کو، بھائیوں کو
हर चीज़ पे ताना देना, हर चीज़ पे शिकवे शिकायत करना। मैं तो वहाँ पे ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी, मेरे तो वहाँ पे काम करने वाली थी, मैं यहाँ पे मर गई, मेरी किस्मत ख़राब होगी तुमसे शादी हो के। बहुत सारी सिस्टर ना इस चक्कर में भी अपना घर ख़राब कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही बात बोलना चाहती हूँ, जिस तरह मैंने वीडियो का स्टार्ट में भी बोला है कि मैं यहाँ पे अपनी अम्मी अब्बू की तरफ आई हूँ ना, तो मैं यहाँ पे अपने आप को यही समझती हूँ कि मैं मेहमान हूँ। अगर आप अपने पीछे को याद रखोगे ना, उस घर में अपनी वही चाहोगे ना कि जिस तरह शादी से पहले सारा कुछ था मैंने वैसे ही रहना है, तो आप अपना शोहर का घर नहीं बसा सकती, फिर आप अपने शोहर के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। यकीन करें कि मैंने बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स, बहुत सारी ऐसी बहनें अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, उनके घर टूटते देखे हैं, सिर्फ इस चक्कर में कि माँ बाप को ज़्यादा अहमियत देनी, बहन भाइयों को ज़्यादा अहमियत देनी, शोहर को कुछ भी नहीं समझना, बात बात पे बेइज्जत करना। मैं तुमसे क्या लेती हूँ, मैं तो अपने पीछे से लेकर आती हूँ, तुम मुझे क्या ही दे सकते हो, ऐसे ताने देकर अपना घर ख़राब कर लेती हैं। फिर दूसरी बात, शोहर बाहर से भी परेशान हो के आ रहा है, घर वाले भी उसको नहीं समझ रहे, घर वाले भी छोटी छोटी बात पे अब तुम्हारी शादी होगी, तुम बदल गए, तुम ये तुम वो। अगर यही सारा कुछ बीवी करे ना, तो कभी भी कौन सा मर्द है फिर अपनी बीवी के पास वक्त गुजारेगा, उसके पास बैठेगा, जब बीवी ने भी ताने देने, तंज करने, सारा कुछ करना है। मैं यहाँ पे भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे बहुत क्लोज सिस्टर मेरी, उसने इस चक्कर में मार खा ली शोहर से कि शोहर को इस चीज़ पे ताना दिया कि भतीजी के मामले में कोई बात हुई थी तो जलील हो के आगे, ये हुआ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। वो बाहर से भी बेचारा बेइज्जत हो के आया, कमरे में आया तो बीवी ने ऐसे ताने दिए, शोहर ने क्या किया, अपना सारा गुस्सा सारा कुछ बीवी पे निकाल दिया। तो वही बात है कि अगर माशरा, रिश्तेदार ताने दें, तंज करें, गुस्सा करें, और वही चीज़ अगर कमरे में भी बीवी भी करे, तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारे भतीजियाँ भतीजे तुम्हारी बात नहीं सुनते, ये वो, जलील करने की, अपनी तरफ से जलील करने की कोशिश करे। और तो ये करने की कोशिश कर रही होती है ना कि मैं इसको ऐसी बातें करके इसके बहन भाइयों से दूर कर दूं, इसके माँ बाप से दूर कर दूं कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। वो तो अपनी तरफ से ये करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि बार बार आप एक ही टॉपिक पे बात करोगे ना, तो आपका शोहर ने आपसे दूर होना है, वो उसने क्यों आपके पास बैठना है। आप में और बाहर वालों में फिर क्या फ़र्क है। आप फिर दोस्त तो नाना हुई, आप फिर साथी तो नाना हुई, आपने फिर साथ तो नाना दिया, आपने भी अगर उसको छोटी छोटी बातों पे जलील करना है। फिर बहुत से मियाँ बीवी को आपने ऐसे भी देखा होगा कि जो छोटी छोटी बातों पे ना अना का मसला बना लेते हैं। तुमने मेरे बहन भाइयों के साथ ये सलूक किया, अब तुम्हारे बहन भाई आए तो मैं ये करूँगा। तुमने मेरे बहन भाइयों को के साथ ये उनको अच्छा खाना नहीं खिलाया, ये नहीं किया, वो कभी कभी आते हैं, अब मैं भी तुम्हारे घर में तुम्हारा घर का सुकून बर्बाद करूँगी। बीवी के ये लफ्ज़ होते हैं, मतलब कि दिल ही दिल में साथ भी रहना है, लेकिन दिल ही दिल में नफ़रतें भी पालते रहना। छोटी सी बात होगी, 2 साल की सारी बातें ला के ताने, तुमने पिछले साल ये किया था, तुमने उस ईद पे ये किया था, जब तुम्हारी बहन आई थी तुमने मेरे साथ ये सलूक किया था। देखें, आप इतनी तलख बातें, तलख चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आकर आप खुद ही अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद कर रहे हो। तो कोशिश किया करें कि चीज़ों को जाने दें। अगर एक वक्त था कि आपके बहन भाई आई, आपका शोहर उनके साथ ठीक सलूक नहीं कर सका, या किसी भी मसले प्रॉब्लम्स की वजह से उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक से खाना नहीं खिला सका, या कोई भी ऐसी बात है, तो उन बातों को जाने दें। आपकी ज़िंदगी में भी एक वक्त आएगा कि जब आप अपने बहन भाइयों को अपनी मर्ज़ी से ट्रीट कर सकोगे, अपने बहन भाइयों से अपनी मर्ज़ी से मिल सकोगे। अगर आज आपके शोहर किसी के प्रेशर में आकर रोका टोकी आपको कर रहा है, किसी चीज़ों पे रोक रहा है, टोक रहा है, किसी बातों पे आपके बहन भाइयों को ठीक से नहीं सलूक कर रहा उनके साथ, तो इस चीज़ को अना का मसला ना बनाएं। इस चीज़ को वक्त पे रहने दें। इन बातों को वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर इस चीज़ पे भी, इस वक्त पे भी जब आपके शोहर के भी कानों में मुख्तलिफ बातें डाली जा रही हैं, आप भी वही अना का मसला बनाओगे, जब दिल में बातें रखोगे, नफ़रत करोगे कि मेरा शोहर मेरा साथ नहीं दे रहा, या ये कर रहा है, मेरे बहन भाइयों के साथ वो कर रहा है, यकीन करें कि आप अपना खुद का रिश्ता ख़राब कर रहे हो। आपके बहन भाइयों को भी कोई फ़र्क नहीं है, वो आपके शोहर के ख़िलाफ़ आपसे बैठ के बातें कर रहे हैं, आप वही चीज़ें दिल में रख रहे हो। आपका घर ख़राब होना है, किसी ने भी आपका साथ नहीं देना। हम कमज़ोर पता कहाँ पे होती हैं, जब हम खुद को इज्जत नहीं देते, खुद की अहमियत नहीं समझते, खुद को हमें लगता है कि सामने वाला हमारे कहे बिना हमारे दुखों को समझे, हमारे कहे बिना हमारी तकलीफ़ को समझ जाए, हमारे कहे बिना कि हम क्या चाहती हैं, हम किस चीज़ की ख्वाहिश रखती हैं, हमारे कहे बिना समझ जाए। किस तरह समझ सकता है? ये फिल्मी बातें, ये किताबी बातें
کہ سو رہی تھی تو شوہر بیٹھ کے تین گھنٹے دیکھ رہا ہے، اس کا شوہر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، کیا پتا کہ وہ آپ کو سٹوریاں سنا رہی ہے، جو بھی سنا رہی ہے آپ کو جیلس کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 1-2 مرد ایسے بھی ہوں، فلمی مرد ہوں۔ ایسی خواتین کے پیچھے لگ کے اپنا گھر نہ خراب کرے۔ اگر آپ ولاگز پہ دیکھ رہی ہیں، آپ ریلز دیکھ رہی ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھ رہی ہیں، وہ اگر کچھ دکھا رہے ہیں نا آپ کو کوشش کر کے، تو وہ پیسہ کمانے کے لیے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی نہ خراب کرے۔ ہر انسان کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پھر خود کو اہمیت دے۔ جب آپ خود کی عزت نہیں نہ کرو گے، آپ یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں نا ساری زندگی اسی چکر میں گزار دیتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں بھی شوہر آئے گا، شوہر میری زندگی میں آئے گا تو وہ میرا خیال رکھے گا، وہ مجھے خوش رکھے گا، وہ مجھے گم آنے کے لیے لے کر جائے گا، پھر شوہر زندگی میں آ جاتا ہے، پھر گونگی بن کے بیٹھ گئی ہیں کہ شوہر اب بنا میرے بولے کچھ سمجھ جائے۔ یہ جو ہم کوشش کرتی ہیں نا کہ لوگ ہمیں عزت دیں، سامنے والا نہیں، جب تک ہم خود کی عزت نہیں نہ کریں گے، خود کو اہمیت نہیں نہ دیں گے، خود کو اپنی ہی تکلیف پہ ریئیکٹ نہیں نہ کریں گے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تب تک سامنے والا نہیں سمجھے گا۔ بہت سی باتیں سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں منوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے خود کو منوا لو، اپنی عزت کرو، خود کو اہمیت دو، سامنے والا خود بخود کرے گا آپ کی۔ یہ میں نے جتنی بھی آپ سے باتیں کی ہیں، کوئی فلمی باتیں نہیں ہیں، کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں جو میں نے اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھا ہے، ان باتوں کا خیال رکھا ہے، اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ جن سسٹرز کے گھر خراب ہوتے ہیں، جن کے شوہر ان کو اہمیت نہیں دیتے، عزت نہیں کرتے ان کی، کن باتوں کی وجہ سے نہیں کرتے، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی بھی یہ عادتیں ہیں، آپ بھی ایسا کر رہی ہیں، ایسی مسٹیکس ہیں آپ کی زندگی میں بھی، تو ان کو ختم کر دیں، پھر ہی آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ آپ ایسا کر کے دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔